حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی جسے مصطفیٰ کی حبیب خدا کی شریعت نبھائے جہنم میں جائے۔ قاری جاوید ضیاء کو آواز دیتا ہوں، بہترین لب و لہجے کے مالک ہیں، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا حکم ہوا ہے، میں سیدھے سیدھے شعر پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ کعبہ زمین پہ مسجد اقصی زمین پر کعبہ زمین پہ مسجد اقصی زمین پر کعبہ زمین پہ مسجد اقصی زمین پر کہ جلوہ نما ہے گنبد جلوہ نما ہے گنبد خضرا زمین پر کعبہ زمین پہ مسجد اقصی زمین پر۔ اور ایک شعر بہت خوبصورت سا ملاحظہ فرمائے کہ دنیا کی عورتوں نے پردہ کیا نہ ایسا، ارے واہ، دنیا کی عورتوں نے پردہ کیا نہ ایسا جو کر گئی ہے فاطمہ جو کر گئی ہے فاطمہ پردہ زمین پر کعبہ زمین پہ مسجد اقصی زمین پر۔ اور آواز ان کے قدموں کی جنتیں پہنچ گئی، آواز ان کے قدموں کی جنتیں پہنچ گئی، آواز ان کے قدموں کی جنتیں پہنچ گئی کہ قدموں کو جب بلال نے قدموں کو جب بلال نے رکھا زمین پر قدموں کو جب بلال
کعبہ زمین پہ مسجد اقصی زمین پر، اور محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں، قاری شیر خان صاحب بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ میدان میں حسین کریں گے ادا نماز، میدان میں حسین کریں گے ادا نماز، کہ حوریں بچھا رہی ہیں حوریں بچھا رہی ہیں مصلی زمین پر، حوریں بچھا رہی ہیں مصلی زمین پر. آخری اسٹیج کے حوالے سے پڑھ کے آپ سے اجازت. عنایت کہ طائف کے دو پہاڑ ملا دوں جو کہہ دیا. طائف کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ طائف کے دو پہاڑ ملا دوں جو کہہ دیا. طائف کے دو پہاڑ ملا دوں جو کہہ دیا، کہ آیا تھا پوچھنے آیا تھا پوچھنے فرشتہ زمین پر. بانی میرے لیے حکم ہوا ہے میرے برادر مکرم، میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی ابرار الحق صاحب کا ایک کلام کے 2-3 شعر، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت. سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کون کون سننا نہیں چاہتا. اب وہ بتاؤ جو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کلام کو سننے کے لیے آپ کا بیدار ہونا ضروری ہے. سنیں گے انشاءاللہ؟ اس کو میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. آپ کو پڑھیں گے؟ آپ کو مل کے پڑھنا ہے میرے ساتھ میں جہنم میں جائے. کیا پڑھنا ہے؟ زور سے بولو بھائی. جہنم میں جائے. میں شعر پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے. بے شک بے شک میرا عقیدہ ہے، اگر آپ کا بھی عقیدہ ہو جزاک اللہ، یہ میرا عقیدہ ہے کہ جو شخص میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھائے گا، ان کی شان میں گستاخی کرے گا، جہنم میں جائے گا. شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے. یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے. یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے. یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر، جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے. جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی، جسے مصطفیٰ کی حبیب خدا کی شریعت نبھائے جہنم میں جائے. نعرہ تکبیر. ارے واہ واہ
واہ کیا سچا شعر کہا ہے ماشاءاللہ. جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نہ بھائے. آپ کو پڑھنا ہے جہنم میں جائے. جب تک آپ کی آواز نہیں پہنچے گی مزہ نہیں آئے گا اس کلام میں. آپ کو بیدار ہونا. حضرت مفتی صاحب تشریف لانے والے بطور خاص ملاحظہ فرمائے. یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے. ابھی ادھر والا محلہ بولا یہ خاموش بیٹھے. آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا, آپ کو بھی بیدار ہونا ہے. جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی شریعت نہ بھائے. اب ایک شعر اس بزم کے حوالے سے, اسٹیج کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے. قاری شیر خان صاحب دیکھیں, یہ ہے بزم اصحاب کے نوکروں کی, یہ ہے بزم اصحاب کے نوکروں کی, یہ محفل ہے سرکار کے عاشقوں کی, یہ محفل ہے سرکار کے عاشقوں کی. جسے ملنا ہے دشمنانے نبی سے, جسے ملنا ہے دشمنانے عمر سے یہاں پر نہ آئے. کہاں جانا ہے؟ جسے ملنا ہے دشمنانے نبی سے یہاں پر نہ آئے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں اس کلام کا, اس کے بعد آپ سے اجازت. بہت خوبصورت سا شعر ہے, ملاحظہ فرمائے. یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے. دو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے, یہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے. دو عالم کے رب کا یہی فیصلہ ہے, یہ میرا نبی خاتم الانبیاء ہے. اگر کوئی انسان ختم نبوت, اگر کوئی انسان ختم نبوت پہ ایمان لائے وہ جہنمی ہے. ارے واہ جزاک اللہ. یہ حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے. جزاک